بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد صدیق شاہین ایڈوکیٹ، اور میں نے قبل اس کے ایک ویڈیو میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ آج میں اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا موضوع جس کو ہم ڈکلیریشن کہتے ہیں، ڈکلیریشن کے حوالے سے میں آج گفتگو کروں گا۔ اس میں گزارش کر دوں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ حاصل تو ہم نے کر لیا، اب ہم نے اس میں جو تقسیم ہے وہ کس طرح ہونی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں بیوہ زندہ ہے تو بیوہ کا 1/8 حصہ پوری اس رقم سے جو بینک میں موجود ہے یا ادارے میں موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے، شیئر کی شکل میں ہے، بچت سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، تو اس میں سے 1/8 حصے کا جتنی بھی رقم بنے گی وہ اس بیوہ کو چلی جائے گی، اور باقی جو رقم بچے گی اس کو اس طرح تقسیم کریں گے جیسے جائیداد کی عام فوتیدگی ہونے کے بعد وہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اس طرح اگر وہ بندہ جو متوفی ہے، فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، تو اس صورت میں اگر وہ اولاد نہیں ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑے، کوئی بیوہ رہ گئی، تو بیوہ کا 1/3 حصہ جو ہے وہ نکال کر باقی جو اس کا بچے گی وہ اس کے جو مرنے والا ہے اس کے وارثان کو چلی جائے گی۔ اس میں اس کا والد ہے، والدہ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کو وہ جو قریب ترین ہیں ان کو وہ چلی جائے گی۔ تو اس طرح سکسیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ڈکلیریشن بھی جڑا ہوا ہے، اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہی ہے، چونکہ اس سے پہلے تو اب تو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ انہوں نے جو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا نادرا کو کہ وہ اس کی مطلب سکسیشن سرٹیفکیٹ کریں، جاری کریں، اور لیکن جو جائیداد کا معاملہ ہے ڈکلیریشن کا وہ عدالتوں ہی سے کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بھی طریقہ تو اس کا بھی سیم ہے، اس کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ FRC فارم لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ جائیداد کی تفصیل لگتی ہے، لسٹ آف وارثان لگتا ہے، اور وہ ساری چیزیں لگانے کے بعد پھر وہ عدالت جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اخبار اشتہار ہونے کے بعد پھر وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری کرنے سے پہلے وہ تمام شہادتیں دیکھ کے اس کے بعد وہ فیصلہ فرماتی ہیں اور ڈکلیریشن جاری کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے وہ تو ہم نے عدالت سے لے لیا، اب اگر اس ڈکلیریشن کے اندر جو لسٹ آف وارثان ہیں اس میں بچے آ گئے جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے بھی قانون موجود ہے جس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اس میں بھی ہم گارڈین شپ لیتے ہیں، اور گارڈین شپ لینے کے بعد وہ جو وارثان میں کسی ایک کو ماں بن سکتی ہے گارڈین بچوں کی، یا بڑا بھائی بن سکتا ہے، یا مطلب جس کو بھی وہ چاہیں ان کو، وہ جس کی عمر وہ 18 سال سے زیادہ ہوگی وہ گارڈین شپ لے کے وہ بچوں کا حصہ جو ہے وہ اس کے نام منتقل ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو وہ ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالی جلد وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا گارڈین شپ کا ہی ہوگا، تو گارڈین شپ کو بتفصیل جو ہے نا وہ بیان کروں گا میں، تاکہ عوام کو آگاہی ہو جائے اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیے گا، اور میں گزارش کروں گا کہ جو ناظرین ہیں اگر ان کو یہ ویڈیو پسند ہے
تو ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد اپنا کویکشن پٹ اپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کی میں تفصیلاً جس موضوع پہ بھی وہ مطلب بات کرنا چاہیں گے، میرا نمبر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ مطلب مجھے فون کر کے اپنا سوال بھیج کر یا میرے پاس آ کر میرے ساتھ کویکشن کر سکتے ہیں۔ میں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد صدیق شاہین ایڈوکیٹ۔ میں نے قبل اس کے ایک ویڈیو میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے معلومات جو شیئر کی تھی، اب میں اس کو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد صدیق شاہین ایڈوکیٹ، اور میں نے قبل اس کے ایک ویڈیو میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ آج میں اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا موضوع جس کو ہم ڈکلیریشن کہتے ہیں، ڈکلیریشن کے حوالے سے میں آج گفتگو کروں گا۔ اس میں گزارش کرتا ہوں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ حاصل تو ہم نے کر لیا، اب ہم نے اس میں جو تقسیم ہے وہ کس طرح ہونی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں بیوہ زندہ ہے تو بیوہ کا 1/8 حصہ پوری اس رقم سے جو بینک میں موجود ہے یا ادارے میں موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے، شیئر کی شکل میں ہے، بچت سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، تو اس میں سے 1/8 حصے کا جتنی بھی رقم بنے گی وہ اس بیوہ کو چلی جائے گی، اور باقی جو رقم بچے گی اس کو اس طرح تقسیم کریں گے جیسے جائیداد کی عام فوتیدگی ہونے کے بعد وہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اس طرح اگر وہ بندہ جو متوفی ہے، فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، تو اس صورت میں اگر وہ اولاد نہیں ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑے، کوئی بیوہ رہ گئی، تو بیوہ کا 1/3 حصہ جو ہے وہ نکال کر باقی جو اس کا بچے گی وہ اس کے جو مرنے والا ہے اس کے وارثان کو چلی جائے گی۔ اس میں اس کا والد ہے، والدہ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کو وہ جو قریب ترین ہیں ان کو وہ چلی جائے گی۔ تو اس طرح سکسیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ڈکلیریشن بھی جڑا ہوا ہے، اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہی ہے، چونکہ اس سے پہلے تو آپ تو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ انہوں نے جو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا نادرا کو کہ وہ اس کی مطلب سکسیشن سرٹیفکیٹ کریں، جاری کریں، اور لیکن جو جائیداد کا معاملہ ہے ڈکلیریشن کا وہ عدالتوں ہی سے کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ بھی طریقہ تو اس کا بھی سیم ہے۔ اس کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ FRC فارم لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ جائیداد کی تفصیل لگتی ہے، لسٹ آف وارثان لگتا ہے، اور وہ ساری چیزیں لگانے کے بعد پھر وہ عدالت جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اخبار اشتہار ہونے کے بعد پھر وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری کرنے سے پہلے وہ تمام شہادتیں دیکھ کے اس کے بعد وہ فیصلہ فرماتی ہیں اور ڈکلیریشن جاری کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے وہ تو ہم نے عدالت سے لے لیا، اب اگر اس ڈکلیریشن کے اندر جو لسٹ آف وارثان ہیں اس میں بچے آ گئے،
जिन की उम्रें 18 साल से कम हैं, तो उनका क्या बनेगा। तो उसके लिए भी कानून मौजूद है, जिसकी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। उसमें भी हम गार्डियनशिप लेते हैं, और गार्डियनशिप लेने के बाद वो जो वारसान में किसी एक को माँ बन सकती है गार्डियन बच्चों की, या बड़ा भाई बन सकता है, या मतलब जिसको भी वो चाहें उनको, वो जिसकी उम्र वो 18 साल से ज़्यादा होगी, वो गार्डियनशिप लेके वो बच्चों का हिस्सा जो है वो उसके नाम मुंतकिल हो सकता है। तो इस हवाले से जो वो वीडियो है इंशाअल्लाह ताला जल्द वो भी मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। अगला टॉपिक जो है हमारा गार्डियनशिप का ही होगा, तो गार्डियनशिप को बातफसील जो है ना वो बयान करूँगा मैं, ताकि आवाम को आगाही हो जाए और आप लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों। और अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दिएगा, और मैं गुजारिश करूँगा कि जो नाजरीन हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद है तो उनके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद अपना क्वेश्चन पुट अप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और उसकी मैं तफसीलन जिस मौजू पे भी वो मतलब बात करना चाहेंगे, मेरा नंबर जो है वो उसके साथ आप देख सकते हैं, और उसी के साथ आप मतलब मुझे फ़ोन करके अपना सवाल भेजकर या मेरे पास आकर मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको तफसीलन उसका जवाब जो है वो आपको दूंगा, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके और मेरा जो एक फ़र्ज़ है वो भी पूरा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।